نے سنا پہنچایا اور آگے بڑی آئی پھر اللہ کے رسول علیہ السلام جو رسول بشری ہیں کہ انسانوں میں سے بھی اللہ نے کیا چنا، وہ آپ کی تعریفیں بھی دوسری جگہ مریاں کا وما صاحبکم بمجنون، بہت پیاری بات کی کہ تمہارا جو ساتھی ہے نا یہ پاگل نہیں ہے۔ تم کہتے ہو یہ دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا، یہ یوں ہے وہ ہے، نہیں، اس کا دماغ نہیں خراب، اور یہ باتیں جو کہہ رہا ہے یہ جنون کی باتیں نہیں، حقیقی باتیں ہیں۔ اور ساتھ کا صاحبکم، تمہارا ساتھی، اس میں آپ کے دعویٰ نبوت کی دلیل دے دی کہ جس کو بچپن سے لوگ جانتے ہیں اور دشمن دوست نے پرکھا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولا، وعدے کے خلاف بات نہیں کی، کسی سے فریب نہیں، اللہ کہتا ہے یار یہ کوئی اجنبی آدمی ہے کہ کہیں سے آ گیا اور تم کو پتہ نہیں کتنے چوہے کھا کر یہ بلی حج کو جائے، ایسا معاملہ تمہارے اندر رہا، پلا بڑا، تم نے اس کی جوانی دیکھی یا بڑھاپا شروع ہو گیا، ذرا کوئی نشاندہی کرے اور آپ نے مدرسوں میں للکارا کہ بہت اور باتیں کہتے ہو یہ پاگل دیوانہ، کوئی یہ بھی بتاؤ کہ پوری زندگی میں تمہیں میری طرف سے کوئی بددیانتی جو ہے اس کا مظاہرہ نظر آیا؟ اور یہ بات جب کیسر روم نے، عام لوگ تو سادہ جو تھے نا ان کے لیے یہی ہوتا کہ نبی کو نشان دکھائے، مردہ زندہ کر دے، چاند پھٹ جائے، وہ بیچارے انہیں باتوں سے مطمئن ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ بھی ٹھیک ہوتا، مگر اس سے ایمان بہت کم لوگ رہے۔ آپ پڑھ لیں فرعون نہیں لایا، کوئی نہیں، موجزوں سے ایمان نہیں لوگ، ایک اللہ تعالیٰ بس حجت قائم کر دیتا، بہانہ ختم، ایمان ہی نصیب ہوتا۔ جو عقل سے کام لیتے ہیں سوچ کے سمجھے کہ اس کو پرکھو یار، اس بندے کی زندگی کا مطالعہ کرو، وہ ایمان لاتے ہیں۔ تو جب آپ نے بادشاہوں کو خط لکھے تو کیسر کو بھی خط پہنچا، اس نے تازہ ایرانیوں پر فتح پائی تھی، وہ بھی سورہ روم میں بات آتی ہے کہ پہلے شکست کھا گیا یہ قسطنطنیہ اور یہ ایرانی غالب آ گئے، انہوں نے پھر کیسر کو بھی پابند کیا کہ ہم معافی تب دیں گے یہ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر یہ نا وہاں ایران حاضر ہوگا، بہت بیچارے ذلیل ہو گئے۔ تو اس وقت قرآن بولا کہ تھوڑے سالوں میں نا روم غالب آ جائے گا، اور کافروں نے کہا اس سے زیادہ پاگل پن کی بات کیا ہو سکتی ہے، وہ معافیاں مانگ رہے ہیں، ہم نے ان کا صلیب کا جو گرجا تھا وہ تباہ کر دیا، کیسر منت یہ کہتے ہیں کہ غالب آئیں گے، اور شرط لگا دی کافر سردار نے حضرت ابوبکر کے ساتھ کہ اگر یہ بات ہوگی تو اتنے اونٹ میں دوں گا، اور اگر نہ ہوئی تو آپ کو اتنے بھرنے پڑیں گے۔ شرط ہوگی، اس وقت حرام نہیں تھی، بعد میں اللہ نے ساتھ ہی کہا تھا کہ اس میں مسلمانوں کو بھی خوشی نصیب ہوگی، ادھر ان کو فتح نصیب ہوئی رومیوں کو، ادھر بھر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، ایک ہی وقت میں دو خوشیاں ہو گئی۔ اور پھر حضرت ابوبکر نے ان سے وہ شرط کے اونٹ بھی لیے، مگر آپ نے فرمایا اب یہ حرام ہو چکی ہے اس لیے تم یہ صدقہ کر دو، خود نہیں کھانا۔ تو اللہ نے فرمایا تم تو کیسر کو جب خط گیا، وہ شکرانے کے لیے یہ مسجد اقصی آیا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ شہر میں کوئی آدمی ڈھونڈو جو اس آدمی کے ہم وطن ہوں، ان سے دریافت کریں۔ تو قافلہ ابو سفیان کا وہ اس وقت کافر ہی تھے، گیا ہوا تھا، ان کو پیش کیا۔ تو اس نے اپنے ترجمانوں کے ذریعے کہا کہ میں کچھ باتیں پوچھنا چاہتا، سچ بتانا، اور پچھلے جو کھڑے تھے ان کو کہا اگر یہ جھوٹ بولے نشاندہی کر دینا۔ تو ابو سفیان کہتا کہیں میرا جی چاہتا تھا کوئی غلط بیانی کروں، مگر میں اس اندیشہ تھی کہ اگر یہ بول پڑے نا تو سارے عرب میں بدنام ہو جاؤں گا، کتنا بڑا سردار جھوٹ بول رہا، میں پھر ضرورت نہیں کرتا۔ اس میں جو باتیں پوچھیں اس میں یہ بھی پوچھا کہ تمہارے اندر اس نے زندگی گزاری، تم کہتے ہم خاندان میں اس کے سب سے زیادہ قریبی، کوئی بتاؤ کبھی تم نے اس کے جھوٹ کا تجربہ کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ اس طرح کئی سوال کیا، اور بعد میں پھر تبصرہ اس نے کیا کہ میں نے یہ پوچھا تھا اور تم نے یہ جواب دیا۔ اب دیکھو جو بندوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے سامنے اللہ کا نام لے کر جھوٹ بول سکتا۔ اور کہا کہ میں یقین رکھتا تھا کہ اللہ ایک نبی بھیجے گا، مگر میرا خیال تھا کہ وہ ہم میں سے آئے گا، مگر وہ عرب میں پیدا ہو گیا۔ اور یہ بھی بات کہی کہ اگر حکومت کی ذمہ داریاں نہ میرے ذمہ ہوتی میں جا کر اس کے قدم چومتا۔ ایمان نہیں نصیب ہوا، مگر دل اس کا نہ مان گیا کہ واقعی اللہ کا رسول۔ تو اللہ نے کہا فرشتہ دیکھو کیسا چنا، بندہ کیسا چنا، جس کی پوری زندگی آئینے کی طرح تمہارے سامنے ہے، خرد مینے لگا کر دیکھ لو کہ کبھی اس نے جھوٹ بولا، وعدہ خلافی کی،